کو سمجھایا جاتا ہے کہ گھر میں رہو، کھانا پکاؤ اور یہ کرو، اور جبکہ بی بی خدیجہ ہماری بزنس وومن تھیں، تو یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر سوسائٹی کو، مردوں کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہراسمنٹ کے بغیر معاشرہ ہو تو عورت اکنامک اس میں سائیکل میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ ہم جتنا کہتے ہیں، قائد اعظم یہی کہتے رہے پہلے دن سے کہ بھئی عورتیں جس معاشرے کے اندر کام پر نہیں آتی تو لہٰذا ان کا وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ بہر صورت ٹیکس دینے کا کلچر جو ہے اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو تین کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ٹیکس دینا چاہے لوگ اور دیں، چاہے نہ چاہے ٹیکس دیں۔ دیکھو خیرات کے اندر لوگ اپنے خواہش سے، کوئی ان کے پر کمپلشن نہیں ہوتے دیتے ہیں، تو ٹیکس کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو دیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب 80s کی، ایک بڑے مشہور وکیل ہوتے تھے، شاید کسی کو اب یاد بھی نہیں ہوگا، خالد اسحاق صاحب کراچی کے۔ ان کے متعلق بڑا مشہور تھا کہ جناب یہ 25 لاکھ روپے سالانہ وکیل ٹیکس دیتا ہے، وہ انڈسٹری سے زیادہ اور سب سے زیادہ، مطلب ایماندار ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، مگر جنرلی وی بلیو کہ ٹیکس ایسے تو ایک تو ٹیکس گیونگ کلچر بنے، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ ٹیکس اوائڈنس کی ایک کیفیت ہے جو قانون کے دائرے کے اندر چلتی ہے۔ دنیا کے اندر وہ یہاں سے اپنا آفس لے جاتے ہیں کہیں اور جہاں پہ ٹیکس کم ہو، وہ ٹیکس جو چھوٹ دیتا ہے، پاکستان ٹیکس چھوٹ دے رہا ہے مثال کے طور پر انویسٹمنٹ کو کہ 10 سال تک کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، تو وہ پیسہ اس ملک سے نکال کر اس ملک میں لے آئیں گے کہ جہاں پہ ٹیکس چھوٹ ہو۔ تو ٹیکس اوائڈنس میں کوئی حرج نہیں، ایسے جو قانون انکریج بھی کرتا ہے بعض لوگوں کو کہ تم آؤ، مگر ٹیکس ایویژن اور جو چیٹنگ ہے اس حوالے سے قانون کو سختی کرنی پڑے گی تاکہ ایک کیفیت ہو۔ جب بھی بجٹ آئے گا، گورنر صاحب بجٹ آئے گا تو ڈیلیگیشنز آپ کو ملیں گے، ہمیں ملیں گے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر اس طرح سے ہم سے نہ لیا جائے۔ تو ٹیکس لینے والی اتھارٹیز کو یہ کرنا پڑے گا کہ آسانی پیدا کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہونے کا امکان نہ ہو۔ اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے یہ پاکستان کے اندر کم ہے، آپ جانتے ہیں، اور ہمیں تانا یہ ملتا ہے دنیا کے اندر جب when you're looking for funds تو تانا یہ ملتا ہے کہ look at your tax culture، تم اپنے لوگوں کو ٹیکس نہ کرو، دنیا میں پیسے کہو کہ ہم کرائسس میں ہیں وہ دو، تو اس کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کوشش جاری ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آسانی انہوں نے پیدا کی ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر کہ 60 دن نہیں بلکہ آن این ایوریج، بلکہ ایوریج سے زیادہ 90% کیسز یہ 40 دن کے اندر حل کر دیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر 40 دن میں کسی کا فیصلہ ہو، کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو اس کا پرچار اور اس کو لوگوں تک اس بات کو پہنچانا بے انتہا ضروری ہے کہ پیپل شوڈ بی اویئر کہ جی یہ ایک آسانی ہے، اور یہ ٹیکس کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا، مگر ٹیکس کو آسان کرنے کے اعتبار سے مسائل بنے تو مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اگر پتہ چل، آپ تصور کریں کہ وہ عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پراپرٹی کے حوالے سے محتسب موجود ہے، تو کتنا بڑا پاکستان کے اندر کتنا there will be so much pressure on the محتسب کہ اتنی کیفیت یہاں پر ہے، کیونکہ عورتوں کے یہاں ہم نے ایک اور یہاں کے لوکل کسٹمز یا چیزوں سے اپنا لیا کہ عورت کو پراپرٹی سے بھی ڈپرائیو کرتے ہیں، حالانکہ قانون پتہ نہیں کب سے موجود ہے۔ تو جناب علی آپ سب لوگوں کا میں مشکور ہوں، خاص طور پر وہ ایڈوائزرز جو انہوں نے آپ میں سے بہت سارے چیمبر سے ریکویسٹ کر ایڈوائزرز بھی لے لیے ہیں تاکہ وہ مدد کرے، کیونکہ انصاف دینے کے لیے کوئی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاف دینے کے لیے بچے بھی پہچان لیتے ہیں، کسی کے باپ ایک بچے کو بڑا کھلونا دے دے، ایک کو چھوٹا دے دے، تو وہ بچے بھی انصاف دینا پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے تعلیم کی بھی بہت ضرورت نہیں، حالانکہ ٹیکس کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، مگر ان پڑھ بزرگ بھی جرگوں میں اور پنچایتوں میں بیٹھ کر انصاف کی طرف راغب فیصلے زیادہ تر اس طرف دیتے تھے۔ تو آپ اپنا پرچار بھی کرتے رہیے، اور جناب یہ آخرت کا کام ہے، اس میں آپ سب لوگ جو ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں یہ آخرت کا کام ہے، آخرت کا بوجھ اپنا ہم ہلکا کریں۔ اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انصاف، اس سے 2-3 چیزیں ہیں زندگی میں جو اپنانی چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے۔ ظاہر انصاف اللہ کو پسند ہے، درگزر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم یہاں درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔
غیبت اللہ کو بری لگتی ہے، مگر ہم واٹس ایپ پر لگے اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، جو چیز ہمیں پسند ہو وہ ہم چلاتے رہتے ہیں. تو ذرا اس کو کبھی سوچ لینا کہ یہ غیبت بڑی پریشان کن کیفیت ہے. اسی طرح سے فیک نیوز. تو میرا ملک جو ہے بڑی آزمائشوں میں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چپقلشوں میں پڑا رہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا. دنیا اور تیز پہلے جو میں نے اور آپ نے دیکھا تھا، جو سفید بال والے لوگ ہیں، انہوں نے جو تیزی دنیا کی دیکھی تھی اس سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے دنیا. اور مسلمان جو ہے وہ ذرا سے ڈھیلا چلتا ہے. میں بڑے خوشی سے مثالیں دیتا ہوں مسلمان کے ڈھیلا چلنے کی، کہ جب پرنٹنگ پریس بنا، گوٹنبرگ نے بائبل چھاپی، اس کے 300 سال بعد مسلمان نے پرنٹنگ پریس لگایا، کیونکہ مسلمان سمجھتا یہ تھا کہ اس سے خرابہ پیدا ہوگا. یہ تو سر سید احمد خان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہا پڑھو، اور ہم پڑھ رہے ہیں. ورنہ ہماری تو آج بھی یہ کیفیت ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. یوٹیوب ہم 2 سال بین بھی کر چکے ہیں. تو لہٰذا مسلمان کو اب اپنا ذہن کھولنا چاہیے کہ لوگ باہر جا کر. جاپان نے جب ترقی کی، میجی ریولوشن 1880 کے بعد، انہوں نے لوگوں کو ڈیلیگیشنز بھیجے فرانس، یو ایس، کینیڈا اور انگلینڈ، اور لوگ وہاں ٹوپی پہن کر، وہاں کا لباس پہن کر 3-4 سال گزار کر واپس آئے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا چاہیے. تو دنیا سے سیکھنا آج کل آسان ہے، مگر یہ بریک لگانے والی کیفیت اپنے ذہن کے اندر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی، اور چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑا ویژن پکڑنا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ چھوٹی چپقلشوں سے نکال کر ایک بڑا ویژن دیا، جو لوگوں نے ان کی زندگی میں ایک ریاست کو دنیا کے اندر ایسا اسٹیبلش کیا کہ 1400 سال تک اس کا نام باقی اور رہے گا. تو میں اس امید پر کہ پاکستان بھی اسی ریاست کے اعتبار سے اپنا ویژن تلاش میں ہے، اس کو ہے اس کے پاس، مگر اس کے اندر وہ فورس نہیں ہے، وہ ایکسیلریٹر نہیں ہے قوم کے اندر جس کے ذریعے وہ ویژن حاصل کیا جا سکتا ہے. تو شکریہ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے.